رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم علی لب الانسان من اسرار القدم وعلمہ من البیان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی اول الصبح اللہ الذی من فقط احدیہ واولا شمشینہ اشرقت بالسماوات الازلیہ نذیر العوام الانسانیہ وبشیر الخلائق الفانیہ اصل ما فی الوجود ونقطۃ دائرۃ الوجود لواء الحمد ومقام المحمود سید الکونین جد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد. لا سیما لا یاسب الدین والایمان باب الامن والامان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر وشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر وساقيا الحوض الكوثر الذي سمت حمه حيدر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس واهل البيت ويطهركم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله قرآن الحكيم وهو اصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صلوات پڑھیں محمد. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت پیشخانی کے بعد فضائل کا حصہ تو بچتا نہیں کہ پڑھا جائے، اور مجلس تو بس اب مصائب پڑھ کے ختم ہو جانی چاہیے ہے، لیکن کچھ اصول ہے، چند معروضات، چند گزارشات اور چند خیالات آپ حضرات کے حوالے ہر مجلس میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر خطیب، ہر ذاکر، ہر شاعر کرتا ہے، تو اس لیے بہت طویل وقت فضائل کا نہیں، بس آپ حضرات سے بسط ادب درخواست ہے کہ جس طرح سے جاگ کے آپ نے جس نظم و ضبط کے ساتھ خوبصورت انداز میں آپ نے کلام سنے، اب اسی کی تشریح بھی اسی انداز میں سننے کی کوشش کریے گا. یقیناً مسلسل اس آیت کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے، ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا، بچوں کو یاد ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی صرف اللہ کا چہرہ رہے گا. اور جب مولا کائنات سے کوفے کے ممبر پر یہ پوچھا گیا کہ اللہ کا چہرہ کون ہے، تو کہا کہ نحنو وجہ اللہ، ہم ہیں اللہ کا چہرہ. یہاں تک تو بات واضح ہو چکی ہے. عزیزان گرامی، میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ باقی رہنے کی اگر کسی کو خواہش ہے تو وہ اپنے کو حسین کے در سے جوڑ لے. عزیزان گرامی، اللہ نے، دیکھیے، اللہ نے کچھ یادیں منانے کے لیے حکم دیا. تھوڑا سا فلسفیانہ گفتگو، تھوڑا سا فکرانہ گفتگو ہے، لیکن انشاءاللہ نتیجے پر وجود وجد میں آئے گا. کچھ یادیں منانے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ یادیں منائی جائیں. اچھا، انبیاء کی فہرست جب مرتب کر کے دیکھا گیا تو 1,24,000 انبیاء میں کسی نبی کی یاد منانے کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، صرف ابراہیم کیا. توجہ کا تعلیم ہو. آدم کی یاد، نوح کی یاد، تذکرہ سب کا کیا، متواتر کیا، مسلسل کیا، قرآن کی آیتوں میں کیا، تاکہ دنیا انہیں بھلا نہ سکے. لیکن ان کی یاد، ایک بار مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد.
ابر رحمت کے برسنے سے دیکھیں آپ حضرات بالکل ماشاءاللہ سب اکٹھا ہو کے آ بھی گئے ہیں. اتنا تو کھلے ہوئے موسم میں آپ کی آمد نظر نہیں آ رہی تھی. ماشاءاللہ جتنا ابر رحمت کے برسنے میں آپ حضرات آ گئے ہیں. مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھیں تو یاد منانے کے لیے. اچھا آدم کی تذکرہ سب نبیوں کا ہے، لیکن یاد منانے کے لیے صرف اور صرف اللہ نے ابراہیم کی یاد کے لیے کہا ہے. کہ آدم کی یاد نہیں، نوح کی یاد نہیں، موسیٰ کی یاد نہیں. اولو العزم پیغمبروں کو بھیجا، ان کی کہانیاں، ان کے قصے اتنے اچھے لگے کہ اس نے قرآن میں اسے جگہ دی، لیکن یاد منانے کے لیے نہیں کہا. یاد منانا دیکھیں اب اس میں بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں. خدا سیدھے بات نہیں کرتا، ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، کہتا کہیں ہے، بات اس کی کہیں اور جا کے ثابت ہوتی ہے. یاد منانے کی بات کہی اس نے ابراہیم کی یاد. عزیزان گرامی یہ اب ایک جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں عزیزان گرامی، تاکہ آپ کی سماعت جاگ جائے کہ یہ انتقام پروردگار ہے کہ اس نے ایک نبی کی جان بچانے والے، سنیے گا، یہ انتقام پروردگار ہے کہ اس نے ایک نبی کی جان بچانے والے دمبے کی یاد منانے کا حکم دیا. شاید وہ جانتا تھا کہ نواسۂ رسول کی شبیہ گھوڑے کی ذوالجناح کی یاد یہ قوم نہیں منائے گی، اس لیے اس نے حکم دیا کہ اب اس کی یاد مناؤ جس نے نبی کی جان بچائی. اچھا کیسے؟ اب آپ جانتے ہی ہیں کہ یوں دمبا، دیکھیے سنی ہوئی باتوں میں بات نکل کے آئے گی تو انشاءاللہ وجود وزن میں آئے گا کہ دمبا آ گیا ابراہیم کی چھری کے نیچے آیا تو ذبح ہو گیا. فطرت کیا ہے جانور کی کہ جب وہ، بھائی آپ نے ابھی کچھ ہی دن پہلے تمام جانور ذبح کیے ہوں گے، جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو چاہے جتنا بہادر ہو، جتنا شجاع ہو، جتنا تگڑا ہو، وہ چلائے گا ضرور، ہاتھ پیر پٹکے گا ضرور. کیوں یاد منائی اس کی؟ اس لیے یاد منانے کے لیے حکم دیا کہ جب ابراہیم نے چھری اس کے گلے پہ رکھی، توجہ کا طالب ہوں، تو نہ وہ چلایا، نہ وہ رویا، نہ وہ اس نے ہاتھ پیر پٹکا. ارے بھائی تم اپنی فطرت کے خلاف کیوں جا رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ دمبے نے پلٹ کے جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ کبھی کبھی مینا کے میدان میں رو کے کسی نبی کی مخبری نہیں کرتے. اور اس کا نہ رونا خدا کو اتنا پسند آیا کہ اب کہہ دیا کہ اس کی یاد مناؤ. اب یاد مناؤ، اور یاد منائی جا رہی ہے. پوری ملت مسلمہ، یہی نہیں 73 فرقے یاد منا رہے ہیں. جنت میں جائے گا ایک فرقہ، یاد منا رہے ہیں 73 فرقے. ہر ایک فرقے کو چھوڑ کے سب فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنا تگڑا دمبا، جتنا تندرست دمبا، توجہ کا طالب ہوگا، اس پہ بیٹھ کے ہم آرام سے جنت میں چلے جائیں گے. آپ پوچھئے پڑوسی کو، آپ حضرات کا یہ ذاتی مشاہدہ میں کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، بیٹھ کے آرام سے جنت میں چلے جائیں گے. یہ 72 فرقوں کا عقیدہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. عقیدہ ہے کہ ہم دمبے پہ بیٹھ کے جنت میں چلے جاؤں گے. ارے میاں یہاں بھی ہار گئے، تم نے دمبے کا سہارا لیا جنت میں جانے کے لیے. اگر جانور ہی کی بات ہے تو ایک فرقہ جو اس پر بیٹھ کے جانے کی بات نہیں کرتا، حسین کے گھوڑے کی رکاب پکڑ کے جانے کی بات کرتا. دمبا کتنا بھی تیز ہو، رہوار سے تو تیز ہو نہیں سکتا. مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے. اب یہ بات تو یوں ہی نکل آئی تھی جو میں نے عرض کر دی. یاد مناؤ، یاد مناؤ. اچھا یاد کیا ہے؟ ابراہیم کی یاد مناؤ. اس میں قربانی بھی ایک حصہ ہے. اچھا حج جو ہے، متوجہ ہو جائیں عزیزان گرامی، حج جو ہے وہ 4، اب جملہ میں بڑی آسانی سے کہوں گا، توجہ کریے گا، 4 پتھروں کے درمیان گھومتا ہے. ہمارے حاجی صاحب تشریف رکھتے ہیں، حج 4 پتھروں کے درمیان گھومتا ہے. جملہ سنیے عزیزو، شرع کیا کہتی ہے؟ 3 پتھر کو کنکری مارو، 1 پتھر کو چومو. اب یاد منانے کی بات ہے، یاد منائی جا رہی ہے.
ایام منا رہا ہے ملت مسلمہ. اچھا دیکھیں عزیزان گرامی، دو مقام پر جان بچانے کا تذکرہ قرآن نے کیا. ایک مقام ہے جب چھری کے نیچے دو مقام پر آنے کی بات قرآن نے کہی. ایک مقام وہ ہے کہ جہاں وہ دمبا چھری کے نیچے آیا. توجہ کا طالب ہوں عزیزان گرامی. اور دمبا چھری کے نیچے بعد میں آیا، پہلے جناب اسماعیل چھری کے نیچے آیا. توجہ کر لیں آپ، جناب اسماعیل چھری کے نیچے آئے تو اللہ کو یہ چھری کے نیچے آنا اتنا پسند آیا کہ حکم کر دیا کہ سب اس کی یاد منائیں، اور سب یاد منا رہے ہیں. توجہ کا طالب ہوں عزیزان گرامی. اب یہاں پر سمیٹ کے جملہ کہہ دوں، آپ کی سماعت بیدار نہیں نظر آ رہی ہے عزیزان گرامی. لگتا ہے کہ آپ تھک گئے فضائل سنتے سنتے پیشخانی میں، اس لیے تھوڑا لطف کم آ رہا ہے. میں جگائے بغیر مانوں گا نہیں عزیزان گرامی. سنیں کہ چھری کے نیچے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل آئے تو اللہ نے یاد منانے کی بات کی. اور ایک اور واقعہ ہے جو تلواروں کے سائے کے نیچے کا ہے. تلواروں کے سائے کے نیچے کا ہے. اب واقعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھدار مجمع ہے، بیدار مجمع ہے، جانکار مجمع ہے. کم سے کم مجلسیں سن سن کے ہی بچوں کو اتنی تاریخ پتہ ہے کہ تلواروں کے سائے کے نیچے کون آیا. شب ہجرت رسول نے کہا، اب دیکھیے بات نکل کے آئے گی انشاءاللہ. شب ہجرت رسول نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ تاکہ میری جان بچ جائے. عزیزان گرامی، تاریخ شجاعت میں بڑے بڑے بہادر تلواروں کے سائے میں جنگ کرتے ہوئے نظر آئے. کائنات کا اکیلا بہادر علی ہے جو تلواروں کے سائے میں سوتا ہوا نظر آیا. تفسیر پڑھی اس آیت کی تو تمام علماء کرام نے لکھا کہ پلٹ کے علی نے پوچھا کہ یا نبی اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. ارے یا علی یہ کیا کر رہے ہیں، اے مولا یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کی تو عادت میں ہی نہیں ہے کہ رسول کچھ کہیں اور آپ کب کہاں کیوں کیسے بچ جائے گی نہیں بچ جائے گی، اس طرح کی تو گفتگو کبھی بھی رسول کے ساتھ آپ نے کیا ہی نہیں. یہ کون سا موقع ہے، آخر کہنا کیا چاہتے ہیں آپ. ایک بار نہیں، روایت لکھتی ہے کہ 3 بار علی نے پوچھا، علماء کرام تشریح رکھتے 3 بار پوچھا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. اب یہاں پر علامہ اظہر حسین زیدی کا ایک بڑا لطیف جملہ یاد آ گیا. کہا کہ ہاں یقیناً سونے سے جان بچتی. علی کا سونا اتنا کھرا تھا کہ اللہ کے پاس دینے کے لیے مرضی کے سوا کچھ نہیں بچا تھا. صلوات پڑھے محمد. کبھی بھی علی نے پلٹ کے پوری حیات طیبہ مولائے کائنات کی سوانح حیات آپ پڑھ لیجئے، کسی جنگ پر، کسی موقع پر، کسی محل پر، کسی وقت علی نے پلٹ کے نہیں کہا، 3 بار کہا. یہ 3 بار کی تکرار کچھ تو رکھتی ہے. اچھا کس کے درمیان آپ جملہ سنیے، وجود وجد میں آئے گا انشاءاللہ کہ جملہ سنیے. کہا کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہا ہاں بچ جائے گی. یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہا بچ جائے گی. کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہا ہاں بچ جائے گی. یہ 3 بار لفظ سونا بار بار علی کا تکرار کس مجمع میں؟ کفار کا مجمع، صحابیوں کا مجمع، سب کے سامنے علی بار بار تاریخ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا والوں جان لو میرے سونے سے رسول کی جان بچی ہے، کسی کے غار میں رونے سے نہیں بچی ہے.
ماشاءاللہ آپ کی بیدار سماعت ہو گئی تو کچھ گزارشات آپ کے حوالے کروں گا کہ سونے سے میں تاریخ جان جائے، یہ 3 بار لوگوں کو اس لیے کہا کہ ایک بار کہنے پہ ہو سکتا ہے بھول جائیں، دوسری بار کہنے پہ 3 بار کہہ کے تاریخ میں مستند بنا دیا، کہا کہ نہیں میرے سونے سے رسول کی جان بچی ہے۔ محبت کے نخریلے اور مکاری کے آنسو غار کے دروازے پر کھڑے ہو کر نکالنے سے نہیں رسول کی جان بچی ہے۔ عزیزان گرامی اب سنیں، کہا جب رسول نے کہ سو جاؤ، تو اس سے پہلے پوری آیت آپ حضرات کی نظروں میں ہوگی کہ جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو مینا کے میدان میں لے جانے لگے تو اس سے پہلے باپ نے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو جناب اسماعیل نے کہا کہ بابا یہ امر الہی ہے، آپ بجا لائیے، انشاءاللہ ہمیں صابروں میں پائیں گے، ہے نا؟ بات تو یہی ہے، تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ہمیں صابروں میں پائیں گے، یعنی چھری کے نیچے آنے پر ایک نبی کے صبر کی ضبط کی انتہا کا نام ہے صبر، صابروں میں پائیں گے۔ عزیزان گرامی مولا کائنات کو جب تلواروں کے سائے میں سونے کی بات کہی گئی، بات جائے گی عزیزان گرامی سنیے گا، سونے کی کہی گئی تو مولا کائنات نے صبر نہیں کیا، مولا کائنات پہلا شکر کا سجدہ مولا کائنات نے کیا، شکر کیا۔ عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ چھری کے نیچے آنے پر صبر کرنے والے اور ہیں اور شکر کرنے والے اور ہیں۔ بس عزیزان گرامی جاگ جائیے گا، شاید فضائل کے رخ کا آخری مرحلہ ہو کہ چھری کے نیچے آنے پر صبر کرنے والے اور ہیں، شکر کرنے والے اور ہیں۔ پروردگارا تو نے صبر کا کیا نتیجہ دیا، شکر کا کیا نتیجہ دیا؟ کہا کہ صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ صبر کرنے والے کو ذبیح اللہ بنا دیا، شکر کرنے والے کو مرضات اللہ بنا دیا۔ پوری کائنات میں عزیزہ تاریخ اسلام میں بس چھری کے نیچے یا تلوار کے سائے میں آنے پر بہت باریک نقطہ ہے، لیکن معراج پہ جا کے سنیے گا عزیزان گرامی کہ چھری کے نیچے آنے پر شکر صرف 2 ذات نے کیا ہے۔ ایک ذات کا نام علی ہے، جملے میں بدل کے کہوں ایک ذات کا نام حسین کا بابا ہے، اور دوسری ذات ہے علی کا بیٹا حسین ہے، جس نے شکر کیا۔ پروردگار توجہ کا طالب ہوں، پروردگار بابا کو شکر کرنے پر تو دے چکا اپنی مرضی، آخر اب حسین کو کیا دے گا؟ عزیزو تشریح کروں گا، وجود وجد میں آئے گا، فضائل کے رخ کا شاید آخری نقطہ ہو۔ آواز قدرت آئی کہ سن، علی کو اپنی مرضی دی، اب علی مرضات اللہ ہے، علی سے میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ حسین کو صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک بار باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ عزیزان گرامی کہ میں جملے دہرا دوں تاکہ بات کا تسلسل ایک دوسرے سے مربوط ہو جائے کہ کائنات میں بس 2 ہی ایسے شجاع نظر آئے کہ جنہوں نے چھری کے نیچے آ کے شکر ادا کیا۔ سب نے صبر کی بات کی، چاہے وہ اسماعیل ہوں، چاہے اور نبی ہوں، چاہے یعقوب ہوں، چاہے ایوب ہوں، چاہے جرجیش ہوں، چاہے جو بھی نبی ہوں، ان کے اوپر جب امتحان کے تشدد پڑے تو سب نے جو ہے صبر کیا، سب نے صبر کیا۔ لیکن کائنات میں 2 ذات ایسی ہے، 2 شخصیت ایسی ہے کہ جس نے شکر کیا، ایک کا نام علی ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ تلوار کے سائے میں آئے
تو سوئے پھر شکر کیا. توجہ کا طالب ہوں. اب شکر کرنے پر اللہ نے علی کو اپنی مرضی دے دی, مرضی کا مالک بنا دیا. اب پروردگار ایک مرضی تھی جو تو علی کو دے چکا, ایک بندہ اور ہے جو جو علی کا بیٹا حسین ہے, وہ مقتل میں آخری سجدہ کر رہا ہے اور وہ شکر کر رہا ہے. ظلم و تشدد کی انتہا حسین پہ تھی, لیکن حسین نے صبر نہیں کیا, شکر کیا. تو اب اس شکر کے عوض میں تو اسے کیا دے گا؟ کہا کہ علی کو مرضی دی. مرضی کے معنی جملہ سن لیجئے گا, مرضی کے معنی ہے کہ میں علی سے راضی ہو گیا. عزیزو, حسین کو علی کو مرضی دی, مرضی کا مالک بنایا. اے علی, ہم تم سے راضی ہو گئے, لیکن جب وہ آخری سجدہ حسین نے کیا تو خدا آواز دے رہا ہے, حسین علی کو علی سے میں راضی ہوا, اے حسین اب تو مجھ سے راضی ہو جا. چند منٹ اور فضائل سن لیں. ابھی تھوڑا سا وقت 10 منٹ کا میرے لیے فضائل کے لیے ابھی بچا ہے, اور ہمارے بہت ہی عظیم محبت کرنے والے اور چاہنے والے ہمارے تشریف لائے ہیں, تو تھوڑے سے اور فضائل کے 2-3 رخ سماعت فرما لیں. عزیزان گرامی, تو حسین کو کیا دیا اللہ نے؟ حسین کو اپنی مرضی نہیں دی, بلکہ حسین کی مرضی مانی. اے حسین تو مجھ سے راضی ہو جا. یہ معمولی بات نہیں ہے, ساری کائنات تو خدا کو راضی کرنے کے لیے پریشان ہے. خدا نے التجا کی, حسین تو مجھ سے راضی ہو جا, یا میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. آیت کا ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے نا عزیزان گرامی. تو یاد منانے کی بات گفتگو شروع ہوئی تھی کہ اللہ چاہتا ہے کہ یاد منائی جائے, اور کسی نبی کو کی یاد منانے کے لیے اللہ نے حکم نہیں دیا, صرف جناب ابراہیم کی یاد منانے کے لیے حکم دیا. اب چلے بیٹے کو لے کے, بھائی سبھی یاد مناتے ہیں, 73 فرقے مناتے ہیں یاد جناب ابراہیم کی, لیکن چاہتا کس کی ہے وہ یاد منانے کے لیے؟ میں جب اس کو ثابت کروں گا تو انشاءاللہ وجود وجد میں آئے گا. اللہ کس کو چاہتا ہے کہ اس کی یاد منائی جائے؟ ابراہیم کے لیے دیکھیے قرآن میں بہت ساری باتیں اشارے میں کی گئی ہیں, کنایے میں کی گئی ہیں, بات کہی جا رہی ہے, اس کا رزلٹ کہیں جا کے نکل رہا ہے. یہ قرآن کا دستور رہا ہے عزیزان گرامی. تو جناب ابراہیم کو سنایا واقعہ, لیکن کچھ لطف کی باتیں نکل کے آئیں گی, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے. اب پہلا نزول ہوا جناب اسماعیل ابراہیم پر, آ گئے حضرت کہ کہاں لے جا رہے ہیں بیٹے کو؟ تو کہا ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. کہا ذبح کرنے کے لیے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اچھا, اگر خدا نہ خواستہ یہاں کوئی خواب دیکھ لے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے, تو میرا یقین یہ ہے, علامہ ناصر شہید کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں خواب دیکھ لے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہوں, تو لے کے وہ میدان میں پہنچے گا نہیں, اس سے پہلے پولیس پہنچ جائے گی. اب وہاں پولیس کا تو معاملہ تھا نہیں, لیکن پولیس کا باپ جو تھا وہ پہنچ گیا. وہ کہاں لے جا رہے؟ کہا ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا خواب دیکھا ہے. تو کہا خواب تو میں بھی دیکھتا ہوں. بھئی یہ کہنا تھا کہ جناب ابراہیم نے لا حول ولا قوت الا باللہ, بھاگا, کچھ دور جا کے کھڑا ہو کے سوال کیا کہ آپ نے پہچان کیسے لیا؟ کہا بہت آسانی سے پہچان لیا, جو نبی کو اپنے برابر سمجھے وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے. اچھا, اب یہاں تو کامیاب ہوا نہیں, اب تیز رفتار سے اس مقام پر پہنچا ابراہیم سے پہلے جہاں لے جا کے لٹانا تھا اور ذبح کرنا تھا. اسماعیل سے کہا
کہ ارے آپ ذبح ہونے جا رہے ہیں؟ کہاں، یہ امر الہی ہے، میرے بابا نے خواب دیکھا ہے اور حکم پروردگار ہے. دیکھیے باپ ہے، بیٹا ہے، وہ جان رہا ہے کہ میرا باپ جو ہے نبی ہے، ایک نبی ہے، ایک نبی کو پہچان رہا ہے نا، کہ امر الہی ہے. کہا کہ کہیں کوئی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو کہا کہ میرا بابا کر رہا ہے، یہ امر الہی ہے، میں راضی برضا ہوں، میں صبر کے لیے تیار ہوں، تو کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ کہا کہ نہیں، ایک عقل مند، جملہ سنیے گا، ایک عقل مند کبھی بھی اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا. تو کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ تیرا باپ اس وقت دماغ سے کچھ پھر گیا ہے. کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ دور جا کے کھڑا ہو کے سوال کیا ہے اسماعیل تم نے کیسے پہچان لیا؟ کہا کبھی بھی کسی بھی دور میں اگر کوئی نبی کے دماغ پر شک کرے تو شیطان ہے. اچھا، اب جب مردوں کے یہاں کامیابی نہیں ملی تو ایک دروازہ تو وہ ہوتا ہے کہ یہاں ہر آڑے ٹیڑھے لنگڑے لولے لاغر مہین موٹے چاٹے فقیر ذلیل رذیل سب آ جاتے ہیں دروازے پر اور کچھ نہ کچھ پا ہی جاتے ہیں. ضرورت مند ہو نہ ہو بھائی، دینا لینا یہ سب جو ہے شعور کی باتیں ہیں کہ آپ ضرورت مند کو دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. دے پا جاتے ہیں. آیا دخل الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کیا کہے ابلیس ہوں. اگر یہ کہے تو پھر وہ پہلے ہی سے بھاگنا پڑے گا اس کو. تو کہتا ہے کہ آپ کا چاہنے والا، آپ کا محب، آپ کا خیر خواہ. تو دروازے سے آواز آئی کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ آپ کے شوہر کہیں گئے ہیں. کہا ہاں، بیٹے کو دعوت پہ لے کے گئے ہیں. دیکھیں زوجہ ہے، وہ صرف کھانے پینے کو دعوت نہیں سمجھتی، دعوت حق سب سے بڑی دعوت ہے. کیا بات ہے، بہت خوب. زوجہ ہے. تو کہا ابھی میں ثابت کروں گا انشاءاللہ. تو کہا کہ دعوت پہ لے گئے ہیں. کہا کہ دعوت پہ کوئی چھری اور رسی لے کے جاتا ہے؟ تو کہا کہ پھر کیا کروں؟ کہا گھر سے باہر نکلو اور بچا لو. بھئی یہ سننا تھا کہ کہا لا حول ولا قوت. کچھ دور جا کے کہتا ہے کیسے پہچان لیا؟ کہا کہ جب کوئی نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کی بات کرے تو شیطانی ہو سکتا ہے. سنائی ہوئی پڑھی عزیزان گرامی، نقطہ تو اب اس کے بعد ہے. ارے بھائی یہ آزمایا ہوا نسخہ استعمال کر رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے نبیوں کی بیویوں کو بہکایا نہ ہو. ارے میں محمد کی بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے پہلے اس نے نوح کی بیوی کو بہکا دیا، اس سے پہلے اس نے لوط کی بیوی کو بہکا دیا. اب عادی تھا بیویوں کو بہکانے کا، لیکن شیطان تھا بہت بڑا عالم، جانتا نہیں تھا کہ جسے بہکانے جا رہا ہوں وہ صرف نبی کی بیوی ہی نہیں ہے، ایک معصوم کی ماں بھی ہے. صلوات پڑھے محمد. معصوم کی ماں بھی ہے. توجہ کا طالب ہوں. تو اب لاہور پڑھا پھاکا. خدا چاہتا ہے کہ یاد منائی جائے، خدا چاہتا ہے کہ یاد منائی جائے. بس آخری جملہ، کافی طویل تو دیر تک تقریر ہو گئی، آپ حضرات نے بہت ہی خوبصورت سماعت کے ساتھ سنا، میں آپ کا مشکور ہوں. تو چاہتا ہے کہ یاد منائی جائے. اب لے کے گئے جناب ابراہیم مینا کے میدان میں، بیٹے کو لٹایا اور چھری چلی. توجہ کا طالب، چھری چلی. اب ابراہیم تو سوچ رہے ہیں کہ میں گلا ہی کاٹ رہا ہوں بیٹے کا. احتیاطاً، دیکھیے ایسا نہیں کہ ابراہیم صبر نہیں کر سکتے تھے، احتیاطاً پٹی باندھ لی. کٹ گیا دم، ذبیحہ ذبح ہو کے پڑا ہے.
اسماعیل زندہ و جاوید بچے ہوئے ہیں. گھبرا کے قرآن نے اس کو نقل کیا, گھبرا کے ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا پروردگار کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو نے میرے بیٹے کو بچا دیا. بس جملہ سنیے عزیزان میں, خدا کس کی قربانی کی یاد منوانا چاہتا ہے سنیں. کہا کہ پروردگار میری قربانی قبول نہیں ہوئی. آواز قدرت آئی فدیناہ بذبح عظیم, اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو ذبح عظیم کا فدیہ بنایا. عزیزان گرامی, ملت مسلمہ 1400 برس سے صرف اس دمبے کی قربانی کو منانے کے لیے تیار ہے. عزیزان گرامی تاریخی جملہ سنیں, خدا کیا چاہتا ہے کہ دمبے کی قربانی تو مسلمانوں کو یاد رہی, پورے کنبے کی قربانی مسلمان بھول گیا. صلوات پڑھیں محمد. اللہ چاہتا ہے کہ قربانی کو یاد کیا جائے. عزیزو جو قربانی فدیہ ہو اسے منانا زیادہ چاہیے, جو قربانی اصل ہو اسے منانا زیادہ ضروری ہے. لیکن ملت مسلمہ, یہ دنیا کے بھولے مسلمان تاریخ میں الجھ کے رہ گئے اور اپنی حقیقت سے دور جاتے رہے. انہوں نے اس قربانی کو تو بین الاقوامی بنا دیا, لیکن جو اصل قربانی تھی اس کو بھولنے لگے, اور بھولتے بھولتے اس منزل پر آ گئے کہ اب اسے بدعت بھی کہنے لگے. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ حسین کی قربانی منائی جائے. عزیزان گرامی, اور چاہتا کیوں نہیں, ایک بی بی کی دعا ہے. بابا میرے لال پہ روئے گا کون روئے گا میرے لال؟ کہا بیٹی یہ قوم پیدا ہوگی جو گریا کرے. دعا ہے ایک بی بی کی. عزیزان گرامی, اور اب تو کائنات بالکل بڑے بڑے کئی فرقے حسین سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑے بڑے فرقے حسین سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بقا یہی ہے. جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی جوڑنے میں بڑی مکاریاں ہیں. بھائی دیکھیے, قاتل اور مقتول کا فلسفہ یہ ہے کہ دونوں جو ہے رحمت اللہ نہیں ہو سکتے, رضی اللہ نہیں ہو سکتے. تو یہ مکاری میں گھسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عزیزان گرامی, تو ہم اور آپ جو بھی غم مناتے ہیں, ایک بی بی کی دعا ہے, ایک بی بی کی خواہش ہے. عزیزان گرامی, محرم, ہلال محرم نمودار ہونے کے بعد یہ سفر اب دوسری محرم تک آ گیا. میں آج کی تاریخ کے اعتبار سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں. یقیناً دوسری محرم وہ عظیم تاریخ ہے کہ جس دن حسین وارد کربلا ہوئے. حسین وارد کربلا ہوئے, اور جب وارد کربلا ہوئے تو حسین نے بہت سکون سے مصائب سن لیجئے گا انشاءاللہ. حسین نے قبیلے والوں کو بلایا, کسی سے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں, کہ کسی نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے جب کربلا کا نام سنا تو قصد کیا, مصائب سنیے, کہ اب میں یہیں ٹھہروں گا. جب جناب زینب کو یہ اطلاع ملی کہ اب میرا بھیا حسین کربلا کی زمین پہ اترنے والا ہے, تو عباس کو قریب بلایا, اور بلانے کے بعد کہتی ہے بھیا عباس جا کے حسین سے کہہ دو کہ اس زمین پہ پہلا قدم زینب رکھے گی. گھبرا کے عباس نے کہا شہزادی آپ پہلا قدم کیوں رکھیں گی؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ یہ زمین بڑی منحوس ہے, کوئی آفت ہو تو زینب کے اوپر آئے, میرا ماں جایا بچ جائے. عزیز اور راوی کہتا ہے کہ زینب نے یہ خواہش کی تو حسین نے کہا ٹھیک ہے بہن, محمل سے پہلا قدم. مختل لکھتا ہے کہ جو ہی زینب نے خاک کربلا پر رکھا کہ ایک گرد اڑی, گرد زینب کے چہرے پہ پڑی, اور پڑھنا تھا کہ کہا بھیا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں, یہ زمین بڑی منحوس لگتی ہے. وہ حسین نے کہا زینب یہی میرا مختل ہے, ہمیں یہی اترنا ہے. اب حسین اترے. اترنے کے بعد پہلا عمل جو حسین
حسین نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ قبیلے والوں کو بلایا. تاریخ اس قبیلے کا نام بنی اسد کہتی ہے. آج بھی جو لوگ کربلا کی زیارت پہ جاتے ہیں وہ اربعین پہ یا عاشور کے دن دیکھتے ہیں کہ بنی اسد کے قبیلے کے لوگ کس طرح سے امام حسین کے دفن کا منظر پیش کرتے ہیں. شاید حسین کی اسی وصیت کے لیے جو کربلا کی زیارت کی ہے ان کی آنکھیں بھر آئی ہیں. جن کی آنکھیں نہیں بھر آئیں خدا ان آنسوؤں کو صدقے میں انہیں کربلا کی زیارت کے شرف سے مشرف ہے. تو بلایا قبیلے سنایا مصائب عزیز و روایت تو دوسری پڑھی نہیں جا سکتی لیکن جملے پر توجہ کر لیجئے گا کہ بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم یہ زمین ہبہ کرتے ہیں خریدتے ہیں. اور خریدا روایت جو بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ 60,000 درہم میں 40 مربع میل زمین حسین نے خریدی. عزیزان گرامی یہاں پر فضائل تو نہیں پڑھا جا سکتا, مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا, لیکن حسین کو صرف غربت کے آئینے میں دیکھنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ حسین غریب نہیں ہے. 60,000 درہم فوراً ایک مشت ادا کر دینا کسی غریب کے بس کی بات نہیں ہے. تو حسین کو صرف غربت کے آئینے میں نہ دیکھا جائے عزیزان گرامی. تو 60,000 درہم دے کے, اب میں چونکہ فضائل نہیں پڑھنا چاہتا, 60,000 درہم دے کے حسین نے اس زمین کو خریدا 40 مربع میل عزیزان گرامی. اور خریدنے کے بعد حسین نے وہ زمین انہی کے حوالے کر دی جن سے خریدا تھا. اور جب زمین ہبہ ہونے لگی تو جناب زینب نے پھر فضہ سے خواہش کی, کہا فضہ جا کے حسین سے کہہ دو کہ یہ زمین علی اکبر کے نام خرید لی جائے. تو امام حسین نے یہی کہا کہ فضہ جا کے بہن سے کہہ دو کہ اس میں قبر کی جگہ علی اکبر کی بھی ہے. اب زمین جب خرید چکے تو بس مصائب کے آخری مناظر و زحمت تمام ہو رہی ہے کہ بلایا, اور بلانے کے بعد ایک ایک سے وصیت کی حسین نے. جوانوں بزرگوں کو بلایا, کہا کہ دیکھو ہم 10ویں محرم کو شہید ہو جائیں گے, 11ویں محرم کو قافلہ روانہ ہو جائے گا, یہ ہمیں بے گور و کفن چھوڑے رہیں گے. انسانیت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی مرے تو اسے دفن کیا جائے. تو ہم تقاضائے انسانیت سے تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں دفن کر دینا. پھر نہ جانے کیا حسین کے دل میں بے چینی اور اضطراب کا عالم تھا کہ حسین مڑے, اور مڑنے کے بعد کہا کہ شاید بزرگ ڈر سے گھر میں بیٹھے رہ جائیں. تو ایک مرتبہ جوانوں کو بلایا, کہا دیکھو تم جوان ہو, تم ظالموں کے ظلم کو کچھ دیر برداشت کر سکتے ہو, تم اپنے گھروں سے نکلنا, اور نکلنے کے بعد میرے جنازوں کو دفن کر دینا. جب جوانوں کی پیشانی پر یزید کا خوف دیکھا تو حسین کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی. اب حسین نے بچوں کا رخ کیا. عزیزو بچوں کو قریب بلایا, کہا تم بچے ہو, تمہارے اوپر دنیا کا کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا. دیکھیں کائنات میں غریب سے غریب مر جائے دفن ہونے کی حسرت تو رکھتا ہے نا. حسین کے دل میں بھی حسرت تھی کہ مجھے دفن کیا جائے. بس عزیزان گرامی بچوں کو قریب بلایا, بلانے کے بعد بچوں سے وصیت کی. مصائب کا رخ دیکھیے گا, وصیت کی دیکھو تم آنا, ایک ایک مشت خاک اٹھانا, میری عریا لاش پہ ڈالنا. بچوں نے چپ چاپ سر جھکا کے سن لیا. قیامت یہ تھی کہ اس وصیت کو پہلو میں کھڑی 4 برس کی سکینہ دیکھ رہی. 4 برس کی سکینہ دیکھ رہی تھی. قیامت تب ہو گئی کہ جب 11ویں محرم کو قافلہ جانے لگا تو سکینہ مقتل میں دوڑ رہی تھی.